السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا خیرا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے گفتگو اور خاموشی کے متعلق، کہ انسان کو گفتگو کب کرنی چاہیے اور خاموش کب رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق آج بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ اس کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں اور کچھ واقعات، احادیث کریمہ اور اقوال بزرگان دین کے یہاں پر میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت جو تلاوت فرمائی ہے یہ چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شروع کے پارے میں دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ یہ آیت کے پیچھے کا جو واقعہ ہے اور آج کا جو ہمارا جو بیان ہے گفتگو اور خاموشی، وہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدوا خیرا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس کا ترجمہ ہے، اس آیت کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان تبدوا خیرا او تعفوا عن سوء، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ طور پر کرتے ہو، یعنی لوگوں کو دکھا کر کرتے ہو یا پھر چھپ کر کرتے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور آگے فرماتا ہے عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا کسی کی برائی یا کسی کے برائی سے درگزر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، برائی والا معاملہ کرتا ہے، تو کسی کی برائی، اس کی برائی درگزر کرو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں شروع میں تو تذکرہ نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے۔ وہ نیکیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ ہم دکھا کر بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، اور نیکیاں دکھا کر بھی کرنا چاہیے، چھپا کر بھی کرنا چاہیے، دونوں کا حکم ہے۔ لیکن بہترین جو نیکی ہے، بھلائی ہے، وہ چھپا کر کرنے میں، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے ایسی عبادتیں اور نیکیاں کیا ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عن سوء، کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ درگزر کرو، یہ خاص کر کے یہ موضوع ہے۔ اور یہ آیت اترنے کا شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک انسان کسی قوم کے پاس مہمان بن کر گیا۔ یہ آیت کا شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے، دو واقعے ہیں اور دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ میں پہلا شان نزول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک
قوم کے پاس ایک انسان مہمان بن کر گیا تو اس قوم نے اس انسان کی جس طرح مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی اس طرح انہوں نے نہیں کی، تو وہ انسان جب وہاں سے باہر نکلا تو اس قوم کی برائی کرنے لگا کہ میری خاطرداری صحیح سے نہیں ہوئی، مہمان نوازی جس طرح ہونی چاہیے اس طرح میری مہمان نوازی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ کسی کی برائی سے درگزر کرو، یعنی اگر تمہاری مہمان نوازی نہیں ہوئی ہے، جس طرح تمہاری خاطرداری ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوئی ہے، تو اس چیز کو تم کیا کرو، درگزر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ یہ پوری آیت اس آدمی کے متعلق یا پھر اس واقعے کے متعلق یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اتاری۔ اب اس آیت کا شان نزول دوسرا جو ہے ایک بڑا واقعہ ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ پر جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، تو وہاں پر ایک شخص، یہ شان نزول میں اس آیت کا بیان کر رہا ہوں، ایک شخص دیکھیں کہ خاموش رہنا یا پھر گفتگو کرنا، کب گفتگو کرنا اور کب خاموش رہنا چاہیے اور خاموش رہنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا کہنا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، اور ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کو برا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ ایک مرتبہ کیا، دو مرتبہ کیا، اسی طرح وہ بار بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا رہا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہاں پر جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ برائی سنتے گئے اور خاموش رہتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، سکوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب 4-5 مرتبہ اس شخص نے برائی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے سوال میں، اس شخص کے کہنے پر باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس کو جواب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیٹھے تھے، خاموش تھے، سکوت فرمائے تھے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص میری بار بار برائی کر رہا تھا، میں خاموش رہا، میرا صبر ٹوٹ گیا، اس وجہ سے میں نے جواب دیا، لیکن میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو آپ کھڑے کیوں ہوئے، آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شان نزول ہے اس آیت کا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ہمارے موضوع سے یہ واقعہ لگ بھگ ملتا جلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے، میں بھی خاموش تھا، تم بھی خاموش تھے، اور سامنے والا تمہاری برائی کر رہا تھا، تمہیں برا بول رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ، اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس شخص کو جواب دے رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ فرشتہ اس شخص کو جواب دے رہا تھا جب تک تم خاموش تھے، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اس وجہ سے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی خاموش رہتے ہیں تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، یاد رکھیں، فرشتے اس چیز کا جواب دیتے ہیں۔ جب ہم جواب دینے لگے تو فرشتے کی جو مدد ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو خاموش رہنے کا اتنا بڑا اجر و انعام ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جب تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، سنتے رہتے تھے، تو وہ فرشتہ جواب دیتا تھا۔ اتنا بڑا اجر و انعام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہا۔ یہاں پر یہ آیت کا شان نزول ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس آیت کو پھر میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان تبدوا خیرا او تعفوا عن سوء فإن اللہ
आऊँ सोयूँ फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन क़दीरा। तर्जुमा, अगर तुम कोई भलाई ऐलानिया करो या छुप कर ऐलानिया करो या छुप कर, या किसी की बुराई से दरगुज़र करो, किसी की बुराई से दरगुज़र करो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला कुदरत वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम किसी को माफ़ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें माफ़ करेगा। अगर तुम किसी की पर्दापोशी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। अगर तुम दुनिया में अपने गुस्से को ठंडा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी अपने गुस्से को तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, ठंडा करेगा। कुछ वाक़यात हैं, कुछ अक़वाल हैं, मैं आपके सामने बयान करूं कि हज़रत इब्राहिम बिन मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ये कीमिया सआदत हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब से अक़वाल लिए गए हैं कि जो कोई इंसान फ़हश कलामी करता है, फ़हश कलामी यानी गंदी बातें करता है, बेकार की बातें करता है, तो इब्राहिम बिन मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इंसान गंदी बातें करता है, फ़हश कलाम करता है, तो क़यामत के दिन वह इंसान कुत्ते की शक्ल में आएगा। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन वो इंसान कुत्ते की शक्ल उसकी बना दी जाएगी। आज हमारे दरमियान ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डबल मीनिंग बात भी करते हैं। एक बात का दो मतलब होते हैं, एक अच्छी भी बात होती है, एक बुरी भी बात होती है, और ऐसे लोगों को लोग बहुत तवज्जो देते हैं, तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी बातें ऐसी रहती है वैसी रहती है, और उनकी बातों के क्या करते हैं, मज़े लेते हैं। याद रखें कि अगर बात करो तो अच्छी बात करो, वरना खामोश रहो। और अगर तुम गंदी बातें करोगे, फ़हश कलाम करोगे, बेकार बातें करेंगे, तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस इंसान की शक्ल कुत्ते वाली बना दी जाएगी, कुत्ते की शक्ल लेकर वह इंसान क़यामत के दिन आएगा। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि गाना गाने वाला मर्द, गाना गाने वाला मर्द और गाना गाने वाली औरत की कमाई हराम है। ये जो कमाई करते हैं गाना गाकर, सॉन्ग गाकर, और सिंगर जो होते हैं सिंगर्स, और आज हमारे नौजवानों को देखा जाता है, आज हमारी कौम को देखा जाता है कि किसी गाने वाली से मिलते हैं, गाने वाले से मिलते हैं तो उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो निकालते हैं और बड़ी शान और फ़ख्र महसूस करते हैं। याद रखें, इनकी कमाई, ये जो कमाते हैं गाना गाकर, इनकी कमाई हराम करार दी गई है। और जो लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, याद रखें क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के साथ उनको उठाएगा। तो आज ऐसे लोगों के साथ संगतों में, सोहबतों में बैठने की कोशिश ना करें, उनसे दोस्तियां ना रखें, उनसे मिलने जुलने का या फिर फ़ोटो निकालने का बिल्कुल भी इरादा ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। अहयाउल उलूम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि ऐ ईसा रूहुल्लाह, कि हमें कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि कभी भी मत बोलो, क्या करो, कभी भी मत बोलो, खामोश रहो। तो किसी शख्स ने कहा कि अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, ये ज़बान बोलने के लिए है, और ख़ामोश रहना ये तो नामुमकिन है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छी बात करो, इसके अलावा तुम कुछ भी बात ना करो। यानी अगर बात करना है तो अच्छी बात करो, वरना खामोश रहो। तो अगर तुम खामोश नहीं रहोगे, बेकार की फालतू बातें करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इसकी गिरफ्त फरमाएगा। तो बताने का यहाँ पर हासिल कलाम ये है कि बात करना है तो अच्छी बात करना है, वरना खामोश रहना है। दुनिया या फिर दीन का अगर कोई फ़ायदा होता है तो बात करना है, वरना खामोश रहना है। अल्लाह वालों की अगर हम ज़िंदगियों को देखेंगे तो अल्लाह वाले हमेशा खामोश रहते थे, खामोशी को इख्तियार करते थे, कभी ज़्यादा नहीं बोलते थे। और आज हमारा हाल देखिए कि हम बोलते हैं तो बेकार की बात बोलते हैं, गाली गलोच, गीबत, चुगली, हसद जैसे मामलात अपने ज़बान से निकालते हैं। तो याद रखें कि ये आमाल हमारे नेकियों को तबाह व बर्बाद करने वाले हैं। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करूँगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा वो मजलिस लिया करते थे, और मजलिसों में लोग बैठा करते थे और लोग उनसे सवालात किया करते थे। देखें कि हमारा हाल भी यही है,
بات کرتے ہیں تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا، کبھی کچھ سوال نہیں کرتا تھا۔ لوگ سوالات ان سے کیا کرتے تھے، مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاموش بیٹھنے والے شخص سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا؟ تم کچھ سوالات وغیرہ نہیں کرتے؟ اگر تمہارا کوئی سوال ہے تو تم سوال کیا کرو۔ تو اس شخص نے حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کرتا ہے کہ افطار کب کی جائے؟ جو روزہ جب انسان رہتا ہے تو افطار کا وقت کیا ہے؟ افطار کا تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب سورج ڈوب جائے، سورج غروب ہو جائے، تب افطار کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولا جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، دیکھیں وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آدھی رات ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اگر آدھی رات ہو جائے پھر بھی سورج نہ ڈوبے تو کیا کرے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ تیرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، تیرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ زبان انسان کا علم بتاتی ہے، انسان کی حیثیت بتاتی ہے کہ جب تک انسان خاموش ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ عالم ہے یا پھر جاہل ہے یا پھر ادب والا ہے یا پھر بے ادب ہے، بدتمیز ہے، نہیں۔ جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ تو انسان جب تک خاموش ہے اس کی عزت محفوظ ہے، یاد رکھے۔ اور جب کبھی بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، فائدے والا بولتا ہے تو اچھی بات، ورنہ جب کبھی زبان سے کوئی کلمے نکالتا ہے تو اس کلمات سے، اس کی باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسان کس کیٹیگری کا ہے۔ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھی بات کر کے، انسان کے ساتھ اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کرنا سنت ہے، ایسی بات نہیں، جھوٹ بات نہیں، بیکار بات نہیں۔ اب ہوتا ہے نا کہ ایسے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں یا پھر چٹکلے سناتے ہیں، ایسے جھوٹے چٹکلے سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے خوش ہو جائے، لوگ ہنسے۔ اور ایسا جھوٹ بولنا بھی منع ہے کہ جس میں کوئی ایک فنی میسج وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، ایسا جھوٹ بولنا بھی منع کیا گیا ہے، ایسا جھوٹ بولنا بھی منع کیا ہے۔ لیکن اچھی بات کرنا اور لوگوں کو دل خوش کرنے کے لیے بات کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، ایک بوڑھی خاتون، اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ زبان سے اگر کوئی بات نکال رہی ہے کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، وہ بھی اچھی بات ہونا ضروری ہے۔ وہ بوڑھی خاتون آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھی خاتون، کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی بوڑھا یا پھر بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت ناراض ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو بعد میں اس عورت کو، بوڑھی خاتون کو کوئی سمجھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کوئی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی انسان 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، یعنی بہت ہی بوڑھی ضعیفی حالت میں اگر انتقال فرماتا ہے تو جنت میں ضعیفی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا۔ جوان جس طرح رہتا ہے اس طرح وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، جو بھی ہوں گے وہ جوان ہوں گے، اور جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت امام حسن و حسین۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق کرنا ہے، مذاق کیا جا سکتا ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے، لیکن وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہو، غلط بات پر، گندی بات پر، فحش کلام پر وہ مبنی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کی سواری کرنا چاہتا ہوں، میں اونٹ کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے کی سواری کراؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے کی سواری کراؤں گا۔ تو شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں اونٹنی کے بچے پر بیٹھوں گا تو وہ مجھے نیچے گرا دے گا۔ تو کسی شخص نے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کوئی اونٹ ایسا ہے جو اپنی ماں کا بچہ نہیں ہے؟
यानी जो कोई ऊँट होगा वो अपनी माँ का बच्चा ही होगा। मैं तुझे ऊँटनी के बच्चे के ऊपर सवार कराऊंगा। इसका मतलब ये था कि ऊँट पर ही सवारी कराऊंगा, लेकिन वो ऊँट किसी ऊँटनी का क्या होगा, बच्चा होगा। तो मजाक इस तरह भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, गंदी बातें या फिर झूठ पर मबनी बातों पर मजाक किया जाता है। तो याद रखें कि झूठ बोलना ये हर हाल में, चाहे वो किसी को हंसाने के लिए हो, कुछ भी हो, वो हराम है। याद रखें कि झूठ बोलना ये हराम है। ये कुरान करीम फुरकान हमीद से साबित है। दो अक़वाल आखिर के मैं आपके सामने बयान करूंगा। यूनुस बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिसकी ज़बान अच्छी रहती है उसके सब काम अच्छे रहते हैं। जिसकी ज़बान अच्छी है, चाहे वो व्यापारी है या फिर ताजिर है या फिर कोई काम कर रहा है किसी कारखाने वगैरह में, जिसकी ज़बान अच्छी है उसके सब काम अच्छे हैं। जिसकी ज़बान ख़राब है उसके सब काम ख़राब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी पैगंबर बयान करते हैं कि बोलना अगर चांदी है, यानी ज़बान गुफ्तगू करना चांदी है, तो खामोश रहना सोना है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल बयान किए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले जुमा में और अक़वाल और वाक़यात बयान करके इस मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। जब भी बोलें तो अच्छा बोलें और फ़ायदे की बात अगर किसी से करना है तो फ़ायदे की बात करें, दीन या फिर दुनिया का उसमें फ़ायदा होना चाहिए। बेकार लहव, बेहयाई और झूठ बात बोलने से हमारी हिफाजत अता फ़रमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रह कर इबादतें, कसरत से इबादतें करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। क्योंकि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा बोला, यानी जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसकी सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जो सबसे ज़्यादा बार बार बोलता है, गुफ्तगू करता है, बड़बड़ा है, तो उसकी गलतियां भी उतनी होती हैं। जो खामोश रहता है उसकी गलतियां कम होती है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खामोशी को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।